اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز آدمی کو برائی سے کس طرح روکتی ہے، اس پر حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا۔ محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ چور کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اس طرح چوری چھپکے کسی کی باتیں سننا ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن وہ تو چور ہے اور چوری کرنے کے غرض سے آیا ہوا ہے، تو اس کو سننے سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ وہ تو چور ہے۔ وہ چور سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی بادشاہ کی باتوں میں ہاں ملا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے، ایسے شخص سے کراؤں گا جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو اللہ والا ہو، نمازی ہو۔ میں اپنی لڑکی کی شادی کسی اور سے نہیں کراؤں گا۔ جب یہ چور یہ باتیں سن رہا تھا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں ہی ایسا بن کر دکھاؤں کہ میرے ساتھ بادشاہ اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کرا دے۔ اور وہ چور کے دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اس نے چوری چھوڑ کر دھوکے پہ اتر آیا اور گھر پہنچ کر بہت دیر تک سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کامیاب ہونے میں۔ تو ایک منصوبہ، ایک پلان دماغ میں آیا کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر دن اور رات وہاں عبادتوں میں مشغول ہو جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوگا کہ محلے میں، مسجد میں ایک متقی ہے جو عبادت گزار ہے، دن رات عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو بادشاہ اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کرا دے گا۔ میرے دوستو، یہ اس چور کی ایک نہایت حقیر، ذلیل اور دنیاوی مقصد تھا۔ یہ اس کے لیے ارادہ کیا اور اس پلاننگ کے مطابق اس نے وہاں مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور حلیہ اختیار کر کر عبادتیں، نمازیں، مراقبے شروع کر دیا، تلاوتیں شروع کر دیا۔ زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں ہمارے محلے میں اور نیک ہے، جو دن رات عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ اب اس وجہ سے لوگ بزرگ کے پاس آنے جانے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ فلاں محلے میں، مسجد میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، اور جو دکھنے میں نوجوان ہے، عبادت گزار ہے، نمازی ہے۔ تو اب اپنے ارادے کے مطابق بادشاہ سوچنا شروع کر دیا اور فکر کرنا شروع کر دیا کہ جو اپنے بیٹی کے بارے میں، شہزادی کے بارے میں سوچا تھا، اور اسی غرض کی وجہ سے اپنے وزیر کو مسجد بھیجا۔ وزیر مسجد پہنچا، بادب ہو کر بزرگ کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بتاؤ وزیر، کیا پیغام ہے؟ وزیر نے کہا کچھ سال پہلے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح، شہزادی کا نکاح ایک ایسے آدمی سے کراؤں گا جو نیک ہو، اللہ والا ہو۔ اب بادشاہ کی نظر آپ پر آ کر رکی ہے۔ بادشاہ نے مجھے اس بارے میں، اس پیغام کے متعلق آپ سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ شہزادی سے نکاح کے لیے تیار ہیں تو مجھے بتا دیجئے۔ بزرگ کو وزیر کی باتیں سنتے رہے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے۔ وزیر نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا آج جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں ہے؟ بزرگ نے بتایا کہ دیکھو بھائی، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں ایک چور تھا اور ایک دن محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا تھا اور سارا واقعہ سنایا اور دل میں میرے ہرس پیدا ہو گئی اور میں چوری چھوڑ کر بزرگانہ لباس پہن کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ لیکن میں چوری چھوڑ کر جب سے مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب بس مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ اکبر. اللہ کا ذکر نماز ایک ایسی بات ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. نماز سے دلوں کو نورانیت ملتی ہے. نماز سے ایمان عقائد کو قوت ملتی ہے. نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جب چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی خبر میں. نماز مصیبتوں کو مشکلوں کو ٹال دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و عرفہ ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. نماز ہی سے فیصلے ہوتے ہیں میرے دوستو، کون متقی پرہیزگار ہے، کون بدبخت بد نصیب، کون انسان ہے، کون شیطان ہے، کون مسلم ہے، کون غیر مسلم ہے. یہ امتیاز، یہ فرق نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے. جب نماز ہو جائے، عبادت ہو جائے، ذکر ہو جائے، تو بے شک یہ نمازیں، عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اس لیے 5 وقت کے نماز کا اہتمام کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ